بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 77۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، ان باتوں کو تو مان لیا، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اے ترجمان حقیقت انہیں کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر۔ سورہ النساء آیت نمبر 77 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علامہ قرطبی نے تشریح کی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب تک نماز و روزے کا حکم تھا اس وقت تک تو پکے مومن بنے رہے، اب جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا تو اوثان خطا ہونے لگے۔ علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ ربنا لما کتبتا کا جملہ صحابہ کرام کے زبان سے نہیں نکل سکتا، وہ تو اس دار فنا کو الوداع کہہ کر آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہر وقت بے تاب رہا کرتے تھے۔ پناہ بخدا کسی پاک باز صحابی کی زبان سے یہ جملہ صادر نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء آیت نمبر 77 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے ترجمان حقیقت انہیں کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، یعنی اس ناپائیدار زندگی اور اس کی فنا پذیر آسائشوں کے لیے ابدی زندگی اور اس کے لازوال انعامات کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی میری اور اس دنیا کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی سوار رستے میں کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 78۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ: جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزیں ہو تم مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے میرے رسول آپ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 78 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بروج کا واحد برج ہے وہ بلند عمارت جو دور سے نمایاں ہو، یعنی قلعہ یا قصر۔ مشیدہ کا معنی مضبوط بھی ہے اور بلند بھی۔ بتانا یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہو کر نہ مردی اور بزدلی دکھانا عقل مندی نہیں۔ تم اپنے بچاؤ کے ہزاروں سامان کر لو، موت آ کر رہے گی۔ سورہ النساء آیت نمبر 78 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقین ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے، یعنی ان کا شیوہ یہ ہے کہ اگر جنگ میں فتح ہو
یا عام حالات خوشگوار ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر ان کی اپنی کمزوری سے پسپائی ہو یا غلہ گراں ہو جائے یا باغات اچھی طرح نہ پھلیں تو اس وقت سارا الزام اللہ کے رسول پر دھرتے ہیں کہ ان کی بے تدبیری کی وجہ سے پسپائی ہوئی ہے، یا ان کے اور ان کے صحابہ کے ایسے سبز قدم آئے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عقل کے اندھو، ہر کام کا فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم میرے محبوب پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ مولانا دریا آبادی نے یہاں خوب لکھا ہے کہ منافقین کا یہ من عند اللہ کہنا بھی بطور حمد نہ تھا بلکہ بطور محاورہ زبان تھا، جیسے اردو میں لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو تقدیری امور ہیں۔ تفسیر ماجدی، سورہ النساء آیت نمبر 79۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ، جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 79 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں خطاب نوع انسانی کے ہر فرد کو ہے، یا خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد آپ کی امت ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کل من عند اللہ، یعنی ہر چیز، سکھ اور دکھ، آرام اور تکلیف، خوشحالی اور تنگی سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں یہ ارشاد ہے کہ سکھ، آرام اور خوشحالی تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور دکھ، تکلیف اور تنگی وغیرہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ بظاہر ان آیتوں میں تضاد کا گمان ہوتا ہے، اس لیے دو مختصر سے فکروں میں علامہ بیضاوی نے اس کا جواب دے دیا۔ فرماتے ہیں یعنی ہر کام کا موجد حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن آرام و خوشحالی کا باعث اس کا احسان ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کا امتحان بھی لیا جائے کہ وہ اس انعام پر کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف و رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کو غزوہ احد میں ملے گی، جس ہزیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا، اگرچہ اس کا موجد تو رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن پہاڑی درہ پر متعین دستہ کی جلد بازی اس کا سبب بنی تھی۔ دوسرے بیجوں کی طرح انسان کے اعمال بھی اپنے مخصوص برگوبار رکھتے ہیں، انسان کو ہر کام کرتے وقت اس کے مال و انجام پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ سورہ النساء آیت نمبر 79 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر۔ الناس پر الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت اور کوئی وطن اس سے مستثنا نہیں، سب کے لیے آپ ہی ہادی اور مرشد ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور رسول کی تشریف آوری کی غایت ابھی بتائی جا چکی ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو اب کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تو تسلیم کرے اور آپ کی اطاعت سے منحرف ہو اور آیات بینات میں دور اذکار تعویلات کرتا رہے۔ یہ تو یہود کا شیوا تھا کہ بعض آیات تورات جو ان کی ہوائی نفس کے مطابق ہوتی تھیں انہیں مان لیا کرتے، اور دوسری آیات کا حسب منشا مطلب گھڑ لیتے۔ بہرحال یہ امر واضح ہے کہ قرآن نے سنت مصطفیٰ علیہ وآلہ آلہ و احسن التحیات کی بے چونو چرا اطاعت کو بار بار اتنا دہرایا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب یقین کرنے والے کے لیے سنت نبوی سے انحراف کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 79 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ۔ اے حبیب، اس حقیقت کی صداقت پر خود خدا گواہ ہے کہ تو اس کی ساری کائنات کا ہادی و مرشد ہے، اور ایسے گواہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے منکرین کا انکار وقت نہیں رکھتا، نہ گفتہ بحالات میں اسلام کا غالب آنا اور دشمنان اسلام کا ہی کچھ مدت بعد اس کی ناموس و عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے روشن دلیل ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 80۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ترجمہ: جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر۔ سورہ النساء آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ کتنا کھول کر بتا دیا کہ اللہ کا مطیع وہی ہے جو اس کے رسول کا مطیع ہے۔ لاکھ کوئی دعویٰ کرے اطاعت الہی اور اتباع قرآن کا، وہ جھوٹا ہے جب تک اللہ کے رسول کریم کی سنت کا پابند نہ ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 81۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ پس رخ انور موڑ لیجئے ان سے اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ سورہ النساء آیت نمبر 81 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ منافقوں کا رویہ یہ تھا کہ بظاہر تو اطاعت و تسلیم کا اقرار کرتے اور در پردہ سازشوں کے جال بنا کرتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 81 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا کرشمہ دنیا بھر نے دیکھا کہ دشمنوں کی ساری سازشیں تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوئیں، اور جو فتنہ اور شورش انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے برپا کی، وہ خود ان کی ہلاکت و رسوائی کا باعث بنی۔ سورہ النساء آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ: تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔ سورہ النساء آیت نمبر 82 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ منافق جن کے طرز عمل اور دو رخی پلیسی کا ذکر چلا رہا ہے، نہ وہ سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، اور نہ ہی قرآن کو کتاب اللہ یقین کرتے تھے، اسی لیے تو وہ اس مخمصے میں گرفتار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو ان پر عیاں ہو جاتا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العزت کا کلام ہے، اس طرح وہ اس تذبذب سے نجات حاصل کر لیتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 82 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔ یہ کتاب جو 23 سال کے عرصہ دراز میں نازل ہوئی، اس میں تضاد و اختلاف کی بو تک نہیں۔ یہ وہ ہنگامہ خیز اور پرآشوب عرصہ ہے جس میں داعی اسلام، اس کے ماننے والوں اور خود اس دعوت کو شدید قسم کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے اور عقیدت و محبت کے پھول بھی برسائے گئے۔ ایسے حالات بھی رونما ہوئے کہ ظاہر بین نگاہوں کو یقین ہونے لگا کہ چراغ حق ابھی بجھا چاہتا ہے، اور ایسا دور بھی آیا کہ اس چراغ کو پھونکے مار مار کر بجھانے والے پروانہ وار اس پر تصدق ہونے لگے۔ صلح بھی اور جنگ بھی، فتح بھی اور پسپائی بھی، خوف بھی اور امن بھی، ہر قسم کے حالات روح پذیر ہوئے۔ ان گوناگوں اور بو قلم و ادوار میں ایک کتاب نازل ہوئی، اور اس میں ایک ایسی آیت کی بھی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس سے اسلام کے اصولوں میں تضاد کا شائبہ تک ہو۔ علامہ بیضاوی نے ایک جملے میں سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا: من تناقض المعنی و تفاوت نظم، یعنی اس کی کوئی آیت نہ معنوی لحاظ سے دوسری آیت کے خلاف ہے، اور نہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی حصہ دوسرے حصے سے فروتر ہے۔ معنی و حقائق کا سمندر ہے جس کی لہروں میں آویزش نہیں، جس کی ہر موج اور ہر قطرہ کل کا رنگ و بو لیے ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے کلام الہی ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 83۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا، اور اگر لوٹا دیتے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور نہ ہوتی اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا سوائے چند آدمیوں کے۔ سورہ النساء آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، ایک یورش کے بعد دوسری یورش کا اندیشہ تھا۔ مسلمان مسلسل ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے جنہیں بجا طور پر زمانہ جنگ کہا جا سکتا ہے۔ ہر دن ہر لحظہ حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا پھیلنا ایک قدرتی امر ہوا کرتا ہے۔ اگر ان افواہوں کو روکا نہ جائے تو صورتحال بڑی سنگین ہو سکتی ہے۔ مسلمان معاشرے میں بھی کئی ایسے کمزور دل اور بعض بیمار افراد تھے کہ کوئی بات کانوں تک پہنچی اور اسے سارے شہر میں مشہور کر دیا، جس سے طرح طرح کے نقصانات کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اس سے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرو، یا تم میں جو صاحب عقل و دانش ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقدام کریں۔ جب عام دنیوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے روک دیا گیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ امور دینیہ میں یہ بد نظمی کب برداشت کی جا سکتی ہے کہ ہر کے و میں مفتی بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرتا رہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حرص و ہوا کے بندوں کی تقلید نہ شروع کر دیا کریں اور دینی امور میں فقط ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقوی اور دینی بصیرت مسلمہ اور جن کی سیرت بے داغ ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 84۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ترجمہ: تو اے محبوب جہاد کرو اللہ کی راہ میں، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے، اور ابھاریں آپ ایمان والوں کو جہاد پر۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، نیز وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جب باطل حق سے برسر پیکار ہو تو آگے بڑھو، خواہ آپ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اسی حکم کی تعمیل معلوم ہوتے ہیں، یعنی بخدا میں کفار سے ضرور لڑوں گا خواہ میری گردن جدا ہی ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کار خیر میں اس کا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اسے اکیلے اس کام کو شروع کر دینا چاہیے، ساتھیوں کا نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 85۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ ترجمہ: جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کا حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش بری تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس سے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ امام راغب یہاں شفاعت کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی کسی اچھے یا برے کام میں
کسی کے ساتھ اس طرح شریک ہو جانا کہ اس کی اعانت اور تقویت پر اپنا پورا زور صرف کر دے اور اس کام کے نتائج میں بھی اپنے آپ کو برابر شریک سمجھے۔ اس توضیح کے پیش نظر آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ جو شخص حق و صداقت کے علم بردار کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیتا ہے اور اپنا تن من دھن اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ ضرور اپنے قائد کی طرح اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح جس نے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو باطل کے سرغنوں کے حوالے کر دیا اور فسق و فجور کو فروغ دینے میں ان کا ہاتھ بٹاتا رہا، تو وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی مشکل میں کسی بھائی کی امداد کرنا، اس کے حقوق کی بازیابی کی صحیح کرنا، اس کو نفع پہنچانا اور اس سے کسی تکلیف کو دور کرنے میں کوشاں ہونا، بشرط یہ کہ اس سے کسی غیر کی حق تلفی نہ ہو، تو یہ اچھی سفارش ہے اور اس پر سفارش کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اور اگر ایسی سفارش کی جس سے کسی کی حق تلفی ہوئی یا کسی پر ظلم ہوا تو یہ بری سفارش ہے اور سفارش کرنے والا گناہگار ہوگا۔ سورہ النساء آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے تو سلام دو تم ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، یا کم از کم دہرا دو وہی لفظ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ تحیت باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا اصلی معنی زندگی کی درازی کی دعا دینا ہے اور اس کا معنی ملک بھی ہے۔ التحیات للہ میں یہی معنی ملحوظ ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں تحیہ سے مراد سلام کہنا ہے۔ سلام دینا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینے کے قرآن حکیم نے دو طریقے سکھائے ہیں، یا تو وہی الفاظ دہرا دو جن سے تمہیں سلام کہا گیا ہے، یا ایسے الفاظ کا اضافہ کرو جو محبت و تکریم پر دلالت کرتے ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دو۔ باہمی محبت و پیار کے جذبات کو تر و تازہ کرنے کا یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہ ہو سکو گے، اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے تو ایمان نصیب نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپس میں محبت و پیار پیدا ہو جائے؟ خود ہی فرمایا ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ دنیا میں جتنے آداب ملاقات رائج ہیں سب کو دیکھو، ملاقات کا وہ طریقہ جو آپ کو قرآن نے سکھایا ہے اس کا جواب نظر نہ آئے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر غیر مسلم سلام دے تو اس کے وہی الفاظ جواب میں دہرا دو، ردوہا مثل ما سلم علیکم علی غیر اہل دینکم۔ تفسیر ماجدی۔ سورہ النساء آیت نمبر 87۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ ترجمہ: اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، نہیں ذرا شک اس کے آنے میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 5ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔